حضور کی سنت پہ عمل کر کے یہ اللہ کا مقرب بن جائے. یہ اگلے کے اندر کمی ہمیں اس وقت کیوں یاد آتی ہے جب ہمارے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ بنتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رویے کی حوصلہ شکنی فرمائی. فرمایا من استلج بیمینی، جو بندہ یہ کہتا ہے جی میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، ہم اسے کہتے ہیں یار یہ جائز کام کی قسم اٹھا لی آپ نے. ہاں جی جائز ہے، فرض تو نہیں ہے. فلاں مسجد میں نماز پڑھ، میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے. فلاں خطیب صاحب آ رہے ہیں، میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے. فلاں کی شادی کی دعوت ہے، میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے. رسول اللہ نے فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ قسم توڑے. میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، ایویں کسی دے چکمے چ نہیں جی ہونا. جان بڑی قیمتی ہے. 4 دن ملے نے آخرت بناؤ لی، ایویں ضائع نہ کرو. اتنے کئی بدماش آئے نے، چوری کئی گئے نے یار، کی لے گئے نے. قبراں دی مٹی تو واقف کوئی نہیں. کوئی ایک بندہ خیر دا کلمہ کہن والا نہیں، کوئی قبر تے جا کے دعا کرنے والا نہیں. کو اللہ والوں دے کول بہنا ہے، جمعہ پڑھدا ہے، رب رسول دی گل سندا ہے. اتنے عمل بھی کر، اللہ تیرے سینے نو وسیع کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے کنا کچھ کیا گیا، آپ نو مذمم کیا گیا. کہنا نہ کہ حضور مذمم کہہ رہے نے. فرمایا کئی جان، میں کہڑا مذمم ہاں، میں تو محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. ہر گل نو عزت بےزتی دا مسئلہ نہ بنایا کرو. فلانے نے مینوں گل کرتی میری بےزتی ہوگی، ایڈا تو سید کتے رہندا نہیں تیری بےزتی ہوگی نواب دی، کوئی مسئلہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی وقال وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی. اللہ تعالیٰ کی حمد تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام کے بعد، قابل قدر دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں بہت ہی اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جن پہ ہمیشہ ہمارا عمل رہنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں جن سے سخت نفرت فرمائی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں وہ عام ہیں. ایک تو وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، دوسرا ان سے نفرت نہیں. اور کچھ عادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پسند فرمائی ہیں، اور ان عادات کو اپنانے کی طرف توجہ نہیں، دل کے اندر خیال نہیں کہ یہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، میں یہ اپناؤں. دینی معلومات، دینی مجلس جمعہ، اس میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کی بات کو سنوں، اللہ کی بات کو سنوں، اور پھر میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤں. زندگی کا حصہ بنانا، اس چیز کا نام عمل ہے، یعنی اسے اپناؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 شخص جب باہم جھگڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو ان میں سے پہلا بعض دفعہ ایک ان دونوں میں سے گالی نکال دیتا ہے. جو ہی وہ گالی نکالتا ہے تو دوسرے کی طرف شیطان آتا ہے، اسے وہ بہکاتا ہے، انگیخت کرتا ہے، جذبات دلاتا ہے. وہ پھر اس سے بڑی گالی نکال دیتا ہے اس کو. یہ گالیوں کا تکرار ان کا چل نکلتا ہے. جب تک یہ گالیوں کے تکرار میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پہ برستی رہتی. اب ہمارے اس معاشرے میں اس برائی سے بچنے کا تصور ہی نہیں، یہ گناہ ہی نہیں، بلکہ ہم تو چک چکا کے کہتے ہیں کہ تو کانا ہے ہوتا، تو جواب کیوں نہیں دیتا. جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ جو خاموش ہو جاتا ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں، وہ دلیر ہے. جو گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا، وہ بندہ حق پہ ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ حق پہ بھی ہے، اسے ناجائز گالی دی گئی ہے، ناجائز، اور وہ بندہ حق پہ ہے، حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، گالی گلوچ سے خود کو بچا لیتا ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر قیمتی ترین، بلکہ ایک جگہ ہے ربض الجنہ، جنت کے درمیان میں اونچی بڑی عزت والی جگہ، میں اس کی ملکیت کی بشارت دیتا ہوں۔ وَلَوْ كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ بندہ حق پہ تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بات گالی گلوچ کی طرف جا رہی ہے تو اس نے اس جھگڑے سے بچ جانا غنیمت سمجھا۔ اب مجھے یہ بتائیے، ہمارے اس معاشرے میں جو جذباتیت پھیل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے نیانے نا لڑ پین ناساں پھول جاندیاں، انہاں دیاں ناساں پھول جاندیاں نے غصے نال، اور والدین اوپر سے اسے مچھراتے ہیں، اوے یہ تو اگ دی ناڑ ہے، اسے چار لگاؤ۔ ایک کی چار ہم سنانا یہ بہادری، دلیری، چالاکی، ہوشیاری سمجھتے ہیں، اور شاباش اس بندے کو ملتی ہے ہمارے اس معاشرے میں جو اگلے کا منہ بند کرا دے، اور اسی انہوں آنے ہیں تو چنگا کہ منہ بند کرایا ہے، تو صحیح کیتی وہ دے نال۔ حالانکہ یہ اسلامی کلچر کے اندر رہنے والوں کا یہ رویہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی اس رویے کی تلقین کی، نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی کی، اور نہ ہی کسی طریقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے والے کو اچھا کہا، بلکہ اگر گالیوں کی طرف، گردان کی طرف بات چل نکلتی ہے تو دونوں پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت برستی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات یہ کس نے اپنانی؟ جب کوئی جھگڑا کرتا ہے، آپ کو گالی نکالتا ہے، آپ کے ذہن میں یہ حدیث آ جاتی ہے تو کیا میرا آپ کا حق نہیں بنتا میں خاموش ہو جاؤں؟ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی لاج، اپنی پگ میں نیوی کر دوں؟ بلکہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بندے نے بد تہذیبی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بڑی محبت سے سمجھاتے رہے، اور ایک حدیث میں یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بندے نے اسی طرح بدتمیزی کی تو حضرت بڑی محبت سے اسے جواب دیتے رہے، تو اس کی ایک بات کا جواب اس کے لہجے میں دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کے پیچھے گئے، کہا حضور اتنی دیر سے وہ تلخ کلامی کر رہا تھا، میں سنتا رہا، تو اس کے لہجے میں میں نے ایک بات کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ابوبکر جب تم خاموش تھے نا تو تجھ پہ رحمت برس رہی تھی اور تیری طرف سے اللہ کے فرشتے سے جواب دے رہے تھے۔ اب یہ بات شاید آپ یہ کہیں کہ ہمارے لیے کون سا نہیں ہے، اس گل تو سانو پہلوں ہی پتا سی، لیکن اس پہ عمل کس کا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں اپنے سمیت آپ سب سے یہ سوال کرتا ہوں، اس پہ عمل کس کا ہے؟ یہاں اس بندے کو ذلیل کیا جاتا ہے، کرائیں بیزتی، یہ مسلمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کروائی جاتی ہے بندے کو چک چکا کے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اس بندے نے جواب دیا ہے سب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تجھے اس کی زبان میں جواب۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ابوبکر جب تم خاموش تھے تو فرشتے وہاں تھے، وہ تیری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا، اور جب تم بولے تو پھر فرشتے وہاں سے چلے گئے، پھر میں نے کہا میں نے یہاں کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ گھر سے نکلے تو یہ جملے کہے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل۔ اس دعا میں یہ جملے ہیں، ان اجہل او یجہل علی، اللہ میں گھر سے نکلنے لگا ہوں، کوئی بندہ میری بے عزتی کرے، کسی کی میں بے عزتی کروں، اس شرمناک رویے سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ میں باہر نکلوں، میری گاڑی سے کسی کی گاڑی ٹکرائے، کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے، میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں، کوئی میری عزت اچھالے، میں کسی کی عزت اچھالوں، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یقین مانیے آپ یہ پناہ مانگ کے نکلیں، نہ آپ کو کوئی ذلیل کرے گا، نہ آپ سے کسی کی تذلیل ہوگی، یہ دونوں جرم ہیں۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اگلے کی عزت کی حفاظت کرنا بھی ہمارے ذمہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی دوسرے کی عزت کی حفاظت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شرمندہ ہونے سے محفوظ رکھیں گے۔
جو کسی دوسرے کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ عمل جس کے ظاہر ہونے سے اس کی بے عزتی ہو سکتی ہے، اس کی غلطی، اس کا گناہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس عزت کا دفاع کرنے کی وجہ سے اللہ رسوا ہونے سے محفوظ رکھیں گے۔ اور فرمایا اگر پھر بھی کوئی بندہ تمہارے ساتھ جہالت کر لے، بدتمیزی کر لے، تو تمہیں فوری طور پہ یہ کہنا چاہیے اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہ میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما۔ یہ بندہ جو بھڑک اٹھا ہے نا، یہ میرے عیوب ظاہر کر کے ایسے میرے اوپر الزام لگا دے، گلی محلے کے لوگ تاڑی مارے، میں بعد میں قسمیں اٹھاتا پھروں، اللہم استر عوراتی، اللہ میری پردہ پوشی فرما، اس سے میری جان چھڑا۔ جب بندہ لڑ پڑا ہے، غصے میں آ گیا ہے، جو مرضی بات آپ پہ کہہ دے، تو فوری طور پہ اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، وہاں سے سلامتی کے ساتھ نکلنے میں عافیت سمجھنی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے امتی کو میں محمد شاباش دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں۔ ایک حدیث سنیے اور اس کا ذرا جائزہ لیجئے کہ اس حدیث پہ ہمارے معاشرے میں کس حد تک عدم توجہی ہے، کوئی دھیان نہیں اس بات کی طرف۔ آپ نے فرمایا من خبب خادما او خبب امرأ، جو کوئی شخص یا کوئی عورت کسی عورت کو اس کے خامند کے بارے متنفر کرے، یا کوئی شخص کسی ملازم کو اس کے مالک کے بارے متنفر کرے، ملازم کو پٹنے کی کوشش کرے، کام کرنے والے کامے لڑکے کو جو ایک جگہ فٹ ہے، دکان پہ کام کر رہا ہے، ملازم ہے، تجارت کر رہا ہے وہاں بیٹھا، یا کوئی خدمت کرتا ہے کسی دکان پہ، کوئی جاب کرتا ہے، یہاں مارکیٹ کے اندر یہ چلتا ہے کی تنخواہ مل دی ہے بھائی، وہ آندہ ہے نہیں اوے کوئی حال نہیں، آپ وہ چنگے پلے امیر نے تینوں کچھ بھی نہیں دیندے، اس کو بھرنا شروع کر دیتا ہے، اور دل میں چور ہوتا ہے کہ یہ بندہ وہاں سے چھوڑے، اسے میں رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ محمد کا مجرم ہے، یہ میری امت کا مجرم ہے۔ من خبب خادما، جو شخص کسی ملازم کو اس کے مالک کے بارے بھرے، اسے جذبات دلائے، اسے وہاں سے ہٹا کے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے، فلیس منی اور فلیس منا، اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ فرمائیے، فلسفہ سمجھیے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو اپنی امت میں داخل کرنے آئے ہیں، رسول اللہ تو اپنی امت سے نہیں نکالتے کسی کو، وہ کتنا بڑا جرم ہوگا جس کی بنیاد پہ رسول اللہ کسی بندے کو اپنی امت سے نکالتے ہیں، اور ہمارے نزدیک وہ جرم ہی نہیں۔ کوئی نیا کام کرنا ہو، پیسہ ہونا چاہیے، بندے پٹ کے لے آنا، یہ ہمارے لیے کام ہی کوئی نہیں۔ اگلے بندے کا بیڑا غرق کرنا، ملازم کو اس کے بارے متنفر کرنا، وہ لالیا کر دا انہاں کو بتھیرا ہے، انہاں کو موقدہ ہے۔ اور عورت کو، عورتیں لڑکیاں شادی کے بعد جب ملتی ہیں ایک دوسرے کے بارے، میرا خامن تو یہ چیزیں لا کے دیتا ہے، میرے گھر میں تو یہ آتا ہے، میری تو اس طرح فرمائشیں پوری ہوتی ہیں، اور اس طرح عورت کو اس کے خامد کے بارے بھرا جاتا ہے، اسے پورا مزائل بنا دیا جاتا ہے برود کا۔ جب گھر آتی ہے پھٹتی ہے، برود پھٹتا ہے، دھماکے ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، اور یہ رویہ عام ہے۔ خواتین جمعہ میں تشریف فرمائیں، کسی خامد کو، کسی بیوی کو، اور ہوتا یہ ہے جہاں عورتیں اکٹھی ہو کے بیٹھتی ہیں، یہ اپنے خامدوں کے دکھ سکھ پھولتی ہیں اور ایک دوسرے کو بہت دکھی بن کے دکھاتی ہیں، اور ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کے مظلوم بھی بن کے دکھاتی ہیں۔ جو عورت کسی کے پاس اٹھ کے جائے، یہی یاد چھوڑ کے جاتی ہے کہ میں زمانے کی آخری مظلوم عورت ہوں،
میرے گھر والے نے نہ مجھے کبھی کپڑے لے کے دیے، نہ کبھی تازی سبزی لا کے دی ہے، نہ بچوں کے لیے کچھ دیا ہے۔ اگر پوچھ لیں ایک بچہ 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے، کس میں پڑھتا ہے؟ جی فلاں اسکول میں پڑھتا ہے۔ کس چیز پہ جاتا ہے؟ گاڑی پہ جاتا ہے۔ وہ بندہ پوچھے یہ ساری فیسیں کون دیتا ہے؟ گھر بجلی چلتی ہے؟ جی چلتی ہے ماشاءاللہ، اے سی لگے پنکھے لگے فریج ہے، بل کون دیتا؟ گھر میں کوئی خاندان کے رشتہ دار ملنے آتے ہیں، صبح ناشتہ ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ دوپہر کا کھانا؟ جی چلتا ہے۔ شام کا؟ ہاں جی۔ یہ کون دیتا ہے؟ لیکن جہاں بیٹھیں گی ایک دوسرے کو اس کے خامد کے بارے متنفر کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رویے کو، اس حرکت کو جرم قرار دیا۔ اور مارکیٹ کے اندر ملازم کے سامنے مالک کی بدخوئی کرنا، آپ مجھے یہ بتائیے یہ عام نہیں ہے؟ یہ کوئی گناہ ہے ہمارے نزدیک؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ مجرم ہے، فلیس منا، اس بندے کا ہماری امت محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بلکہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اس میں تو یہاں تک فرمایا لا تسأل عنہم، 6 بندوں کے بارے آپ نے فرمایا کہ ان بندوں کے جرم کی سنگینی کے بارے مجھ سے سوال ہی نہ کرو، یہ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ ان میں 6 چیزیں، 6 لوگ ذکر کیے، ان میں 2 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جس کا خامد کمائی کے لیے گھر سے باہر گیا ہے اور وہ اس عورت کا خرچہ پورا کرتا ہے، المعونہ، اس کے گھر کا پورا خرچہ وہ بھیجتا ہے بچوں کا، لیکن یہ عورت فتبرجت، بنتی سنورتی ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، خامد کی عدم موجودگی میں خاندان کے اندر بن سنور کے نکلتی ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ اس دور کی عورت خامد کو متاثر کرنے کے لیے بنتی سنورتی ہے یا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے؟ میڈیا پہ آ رہی ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، یوٹیوبر بن کے بیٹھی ہے کس کے لیے؟ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ سکول جوائن کی ہے جی، سکول کی انتظامیہ جی، ان کے یہ احکامات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اتنی بڑی مجرمہ ہے، لا تسأل عنہا، اس کے جرم کے بارے مجھ محمد سے نہ پوچھو، اس کا جرم اتنا سنگین ہے۔ اس قسم کی تعبیر، اس قسم کے جملے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلتے ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان جملوں کی تشریح بیان فرماتی ہیں کہ یہ گناہ از حد سنگین ہوتا ہے، جس گناہ کے بارے، جس جرم کے بارے رسول اللہ یہ فرما دیں لا تسأل عنہا، لا تسأل عنہم، ان جرم کے بارے، ان مجرموں کے بارے، ان غلطیوں گناہوں کے بارے مجھ سے سوال نہ کرو، یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ خامد کمائی کرنے کے لیے گیا ہے اور یہ عورت بن سنور کے لوگوں کو متاثر کرتی پھرتی۔ ہمارے غربت اور فقر کا یہ عالم ہے کہ ہماری شادی بیاہوں پہ ہماری خواتین کے پاس اپنے سوٹ، اپنا میک اپ، جیولری دکھانے کے لیے کوئی دوسری چیز نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی رسول اللہ کی تعلیمات نہیں ہے، کوئی خیر کا پیغام ہمارے معاشرے کے پاس نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورت کو مجرمہ قرار دیا ہے۔ اور بھگوڑا ملازم جو کام کسی کے پاس کرتا ہے، وفائیں کسی دوسرے کے ساتھ رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ملازم کے بارے اس کا جرم کیا ہے؟ لا تسأل عنہم، اس مجرم کے جرم کے بارے مجھ سے نہ پوچھو، یہ کتنا بڑا سنگین مجرم ہے، کتنے بڑے سنگین جرم کا یہ ارتکاب کرتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس روزی روٹی کے ٹھیے پہ اللہ تعالیٰ نے اسے گھر کا سرکل چلایا ہے، اس اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرنے والے ملازم ڈھونڈیں آپ، کام آپ کا کر دیں گے، خیانت کریں گے۔ ڈیزائنر رکھ لیں، پیسے آپ سے لیں گے، خیانت کریں گے۔
اور انہیں ایک دوسرے کی چوری کا، ایک دوسرے کی خیانت کا پتہ ہوتا ہے، اور معاشرہ اوپر سے ان مجرموں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. محمد الرسول اللہ کے یہ امتی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے. ہم کہتے ہیں جی ملازم زیادتی کر رہے ہیں، بھئی آپ آسان طریقے سے چھوڑیں اسے کہیں بھئی آپ میری تنخواہ زیادہ بنتی، آپ کم دے رہے ہیں، مجھے اچھی کہیں ملازمت مل رہی ہے. تو آپ کو پابند نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کام کرتے رہنا اور اوپر سے مطمئن رکھنا اور اندر سے خیانت کرنا، اندر سے جڑ کاٹنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قیامت کی نشانی قرار دیا ہے. فرمایا اس وجہ سے کائنات پہ تباہی بربادی، قیامت اللہ کے عذاب برسیں گے. یہ حدیث ہے بخاری شریف میں. یخونون ولا یؤتمنون خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ان بعدکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو جو بڑا خیر والا ہے، بڑا ہی خیر والا ہے. اس کے بعد ایک زمانہ ہے وہ بھی بڑی خیر والا ہے، اس کے بعد ایک زمانہ ہے وہ بھی بڑی خیر والا ہے. اس لیے کہ تمہارے اس زمانے میں خیانت نہیں ہے. پھر تمہارے بعد پھر ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے میں لوگ خیانت کریں گے اور کسی بندے پہ اعتماد نہیں کیا جا سکے گا کہ یہ بندہ امانت دار ہے، خیانت نہیں کرتا. ہر بندے کی راکھی رکھنی پڑے گی، ہر بندے پہ دھیان کرنا پڑے گا. جو ہی تھوڑی سی راکھی آسے پاسے دھیان ہوگا، وہ بندہ فوری طور پہ چوہا لگا لے گا، دا لگا لے گا. یہ کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شریر ترین لوگ ہوں گے، یہ بدترین لوگ ہوں گے، اور کہتے ہیں ہم سارا دن جی حلال کی کمائی کرتے ہیں، صبح شام محنت کرتے ہیں. اللہ کے بندے تو صبح شام محنت کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھ کہ رسول اللہ کی بات کی مخالفت کر کے اپنی روزی کو محنت کے باوجود بھی حرام کر رہا ہے. کسی مسلمان کے لیے لائق ہی نہیں کہ وہ نیت کا ماڑا ہو. جس کام کا آپ نے ٹھیکہ کر لیا ہے پھر فرض ہے کہ آپ وہ کام اچھے طریقے سے کریں، اس کے اندر خیانت نہ کریں. یہ روزی کے حلال ہونے کی نشانی ہے. یہ ہے الکاسب حبیب اللہ، یہ حلال کمانے والا، یہ اللہ کا یار ہے، یہ اللہ کا دوست ہے جو معاہدہ کر لیا ہے، جو زبان دے دی. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ ایسے ہوں گے بات بات پہ زبان دے دیں گے، بات بات پہ وعدہ کر لیں گے، لیکن وعدہ توڑیں گے، انہیں پرواہ نہیں ہوگی. ایسے فون اٹھائیں گے، کہہ دیں گے اچھا میں شام کو آتا ہوں، اچھا پرسوں ملتے ہیں، پھر معذرت نہیں کریں گے اس سے پہلے، اور جسے کہا ہوگا وہ بھی توجہ نہیں کرے گا، چونکہ زبان کی کسی قسم کی ویلیو نہیں رہے گی. یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے. میں اب کب بھی نہیں جرم سمجھیں گے جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا اور بتایا جائے گا کہ تم یہ جرائم کرتے رہے ہو اور ان جرائم کی سزا دوزخ ہے. اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری ان کے اندر کمزوری یہ ہوگی، نظر بڑی منیں گے، نظر مانا کریں گے، ولا یوفون، لیکن نظر پوری نہیں کریں گے. وَيُنذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، میری پہلی کمیٹی نکل آئے تو میں یہ کروں گا، اللہ مجھے اس دکھ سے نکال دے تو انشاءاللہ تاڑے نال کران گے. انشاءاللہ تسی دعا کرو اے 2-4 پلاٹ پھسے نے وک جان تاڑے نال انشاءاللہ کو 2 ہاتھ کران گے. کسی غریب کو ترخا دیا، 2 پلاٹ پھسے ہیں، کاروبار کے اندر فلاں چیز پھنسی ہے، فلاں بندے کی طرف پیسے پھنسے ہیں، دعا منگ نکل آن، پیسے نکل آتے ہیں، چیز بک جاتی ہے، لیکن ولا یوفون، یہ یاد نہیں رکھیں گے کہ کوئی بات کی تھی. یہ میری امت کے گندے لوگ ہوں گے، یہ مجرم ہوں گے. فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہوں گے، خود قیامت کی نشانی ہوں گے، یہ خود عذاب ہوں گے خود. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ، اس سے پہلے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ، ایک بار پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. فرمایا کہ کوئی ان سے وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، کوئی ان سے قسم نہیں مانگے گا، ایویں بغیر پوچھو قسمہ دندے پھرن گے، اتنے گر جائیں گے
بات بات پہ بن قسم کا مطالبہ کیے قسمیں اٹھاتے پھریں گے. یہ بے وفا ہوں گے اللہ کے, یہ رسول کے بے وفا ہوں گے, یہ میری امت کے لوگوں کے ساتھ, اپنے محسنین کے ساتھ بے وفا کریں گے, بے وفائی کریں گے. وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ, بغیر گواہی مانگے گواہیاں دیتے پھریں گے. زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, بلکہ چودھری کو راضی کرنے کے لیے گواہیاں دے دیں گے, 2 ٹکے کے لیے جھوٹی گواہی دے دیں گے, قتل کے گواہ خرید لو پیسے لگا کے. یعنی بندہ مارنے والا اس چیز کا گواہ کھڑا کر لیتا ہے کہ اس نے ہمارا بندہ مارا ہے اور وہ خود بخود مر گیا ہے. اس قسم کے گواہ بھی اویل ہیں بازار میں, اور یہ مسلمان معاشرہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا, قرآن پہ ایمان رکھنے والا معاشرہ ہے. پلک جھپکتے اپنی زبان سے مکرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کی ڈیل ہو جائے, اس ڈیل سے بھگانے والا بھی میری امت کا مجرم ہے. ایک مکان بک رہا ہے, پلاٹ بک رہا ہے, ایک بندے کی ڈیل ہو رہی ہے, دوسرا بندہ انٹری ڈال کے اس ڈیل کو ختم کرواتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ بھی مجرم ہے میری امت کا. کیا یہ چیزیں ہماری مارکیٹ میں نہیں ہو رہی؟ کیا بندے مکرائے نہیں جاتے؟ عدالت میں یہ ٹرم بولی نہیں جاتی کہ گواہ بیٹھ گئے ہیں. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ, آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو گے کہ یہ وہ دور ہوگا اس میں موٹاپا بڑا عام ہو جائے گا. اسی ایک حدیث کے اندر یہ جو چند چیزیں بیان کی, موٹاپا, فیشنی موٹاپا, فینسی موٹاپا, انے واہ کھا پی کے ٹیڈ لمکے ہوئے ہوں گے ان کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو فرمایا کرتے تھے ایاکم والبتنا, پیٹو بننے سے بچو. جہاں بیٹھیں گے کباڑا کر دیں گے, لکڑ پتھر ہضم کر جائیں گے. کسی کے ولیمے پہ چلے جائیں تب جنازہ نکال دیا, کسی کے جنازے پہ چلے جائیں تب جنازہ نکال دیا. دعوتوں کے نام پہ صبح و شام کھانے کھائیں گے, زبانوں کو چسکے لگ جائیں گے. یظہر فیہم السمن, ایک موٹاپا ہے ماں باپ کی طرف سے موروثی, لیکن عموماً تم دیکھو گے کہ ایسے لوگ جو دین سے باغی, نماز سے باغی, اور صرف زبان کے چسکے کے لیے بے وفائی کرنے والے, دنیا کے اچھے بھلے کاموں کو چھوڑ کر کے چسکے کی خاطر صبح و شام بیٹھنے والے, ان میں سے یہ نشانیاں بھی تمہیں ملیں گی. موٹاپا ان میں ہوگا, موٹاپا, دماغ کا موٹاپا, دماغ کے موٹے, پیٹ کے موٹے. ایاکم والبتنا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے پیٹو بننے سے بچو. بعض بندوں کی نشانی ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی تعارف نہیں ہوتا معاشرے میں. آپ کو بھی کئی یاد آگے ہوں گے, کچھ لوگ لڑکے ہنس رہے ہیں, انہوں نے آدھے بیلی یاد آ گئے. ان کا تعارف ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ کھاتے ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی تعارف نہیں ہوتا. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا بندہ جس کا یہ تعارف ہو اسے شرم کرنی چاہیے, اپنی ذات سے یہ تعارف ختم کرنا چاہیے. اگر اس کا پیٹ لمکا ہوا ہے, پیٹ بڑا ہوا ہے, پھینسرا ہوا ہے, اسے اپنے موٹاپے کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہی موٹاپا ہارٹ اٹیک کا باعث بن رہا ہے. 35-36 سال میں نوجوان موتیں ہو رہی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن جب کھاتا ہے ایک آنت سے کھاتا ہے, ایک آنت سے. کافر جب کھاتا ہے 7 آنتوں سے کھاتا ہے. مومن ایک جگہ پانی کے لیے رکھتا ہے, ایک حصہ پیٹ میں, ایک حصہ ہوا کے لیے رکھتا ہے, ایک حصہ کھانے کے لیے رکھتا ہے, اور اس حصے میں بھی ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو ہاتھ کھینچ لیتا ہے. ہم کہتے ہیں جب تک کباڑا نہ ہو جائے ہم نے ہاتھ نہیں کھینچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں, یہ جرائم قرار دیا ہے. میں آپ دوستوں سے مخاطب ہوں, میں نوجوانوں سے یہ پوچھتا ہوں, کیا ہم اپنی شخصیت کو, اتنی مقدس شخصیت کو, ان باتوں کی بنیاد پہ یوں ہی معاشرے میں داغدار کر کے رکھیں گے؟ ہمارا کوئی اچھا تعارف ہونا چاہیے. وہ اچھا تعارف کیا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرما دیا. فرمایا ان خیرکم و شرکم, بے شک تم میں شریر لوگ بھی ہیں, خیر والے لوگ بھی ہیں,
اور خیر والے بندے کی نشانی کیا ہے؟ یرجا خیر یومن شر، وہ خیر والے بندے ہیں جن کے بارے معاشرے کے اندر یہ تصور پایا جائے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ خیر ہے، ہماری پرے پنچایت میں بیٹھے گا، خیر کرے گا، ہماری شادی بیاہ میں آئے گا، ہماری بے عزتی ہونے سے بچائے گا، اس سے خیر کی توقعات وابستہ ہوتی ہیں۔ جس بندے سے میری امت کے لوگوں کو اچھی امیدیں، اچھی توقعات ہوں، لوگوں میں بتاتا ہوں، میں محمد تمہیں کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ میری امت کی خیر ہے، خیر ہے، سبحان اللہ، خیر ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یرجا خیرو، جس کا نام آئے تو بندہ فوری مطمئن ہو جائے کہ میاں صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، سیٹھ صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، بیٹھے ہوں گے نا وہاں، خیر ہے انشاءاللہ، ان کے بیٹھے ہونے کی وجہ سے مسئلہ خراب نہیں ہوگا۔ اس طرح کے خیر والے بندے بھی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے بندے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے بندہ کہتا لے اے منوس کتوں آ گئے، اے کام خراب ہوئی ہوئے۔ جدو کام خراب ہو جاتا ہے نا، بچوں ایک بولتا ہے کہ میں جدو انہوں ویکھیا سی نا، میں ادو ہی کہتا سی کہ آج کام خراب۔ تو یہ ہے یرجا شرو یومن خیرو، ایسے بندے جن سے ہمیشہ شر وابستہ ہو، لوگ شر کی توقع رکھیں، بیٹھیں گے تو شرارت کریں گے، دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو کباڑا کریں گے، کسی کی بیٹی کا مسئلہ ہو یہ درمیان سے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی قسم، میں نے اس عمر میں کتنے سارے کیس آ جاتے ہیں، اللہ سب کی بیٹیوں کی عزتیں سلامت رکھے، مولوی سانجے، بیٹیاں سب کی سانجی۔ میں نے دیکھا ہے کتنے نوسر باز ان کے ڈھیرے پہ بیٹی والے بیٹھے شکایت لے کے، انہوں نے بڑا مطمئن کر دیا، نہیں جی نہیں، ساڑی تھی یہ، ساڑی بیٹی ہے، اسی انشاءاللہ تاڑے نال ہاں۔ لیکن ایسے نوسر باز جب وہ چلے جاتے ہیں اٹھ کے، تو اس مجلس کے اندر لڑکوں والوں کو کہتے ہیں کہ انہاں نو ایداں ایداں اپاں ذلیل کرنا ہے، اے طریقہ کرنا ہے، لکھل خاچ ہے، گل لکھنی ہے، لڑکی والوں کو مطمئن کر کے بھیج دیتے ہیں۔ ایسے شریر لوگ ہیں کہ میں نے معاشرے میں ان کے بارے ڈسکس ہوتے دیکھا ہے کہ کبھی ان سے خیر کی توقع نہیں رکھی گئی، اور مجبوراً جو بندہ ان کی جاڑ کے تھلے آ جاتا ہے، یہ شریر اپنی شرارت سے اسے تعزیہ عبرت بنا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، گلی محلے میں ہم سے خیر کی توقع رکھی جائے، فلانا نوجوان، نہیں جی نہیں نہیں نہیں، وہ نہیں اداں دا ہو سکتا، فلانے منڈے او دے نال پھردے نے، انشاءاللہ جے منڈے او دے نال پھردے نے نا تے انشاءاللہ خیر والی آؤਣ گے۔ یہ ہے یرجا خیرو، خیر کی کنجی۔ معاشرے کے اندر رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میری امتی کا اچھا تعارف ہو، اس سے لوگوں کی اچھی توقعات وابستہ ہوں، ورنہ اسی ساڈا تعارف کیے کسی بندے دا نام نہیں، وہ نہیں کام، انہیں نہیں کسی دے کام ہونا، لے او فلانا بندہ نا، فلانے نو پائی دسو گلی محلے دا مسئلہ ہے، او دے کول چل، نہیں یار انہیں نہیں کام ہونا۔ ایسے تعارف ہے نا لوگوں کے، فلانا وہ تا پائی منگیا تھوک نہیں جے دیندا پیسے گنن لی، منگیا ساڈے معاشرے ایک مثال پائی جاندی، سارے توجہ کرو، منگیا گناہ نہیں جے دیندا، یہ بھی لفظ بولیا جاتا ہے، فلانا تے منگیا، منگیا گناہ نہیں جے دیندا، فلانا تے منگیا زہر نہیں جے دیندا، یہ تعارف ہے، ماشاءاللہ تعارف ہے۔ یرجا شرو، توقع وابستہ ہے تو شر کی وابستہ ہے، اوے بچیا جائے فلانے بندے تو بچیا جائے، یہ جس سے کہا جا رہا ہے اسے نہیں پتا، یہ الزام، یہ بلیم، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اپنی ذات سے دور کریں۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ کی حدیث سنو، ساری زندگی اس حدیث کو پلے باندھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، توجہ، جب اللہ کسی بندے پہ راضی ہوتا ہے، الصلاح، اسے اللہ شہد کی بوتل بنا دیتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے پہ خوش ہوتا ہے، اللہ کا خوش ہو جانا، اللہ کا راضی ہو جانا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا میں جنت دے دوں گا، اور جنت دے کر کے جنتیوں پہ خوش ہو جاؤں گا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ اللہ کا خوش ہونا یہ جنت سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ جب اس بندے پہ راضی ہوتے ہیں، توجہ، اللہ اسے شہد کی بوتل بنا دیتے ہیں۔ الصلاح، صحابہ نے کہا ما الصلاح، یہ شہد کی بوتل بننا کیا ہے؟
صحابہ نے پوچھا حضور اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اسے شہد کی، تو یہ شہد کی بوتل بننے سے مراد کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ اسے توفیق دے دیتے ہیں، وہ اپنوں بیگانوں کے کام آنے لگ جاتا ہے، وہ اپنوں بیگانوں کے، ہر جگہ اپنا ہی الو سیدھا نہیں کرتے، کچھ آخرت بھی ہے۔ اللہ اسے شہد کی بوتل بنا دیتے ہیں جب اللہ کسی سے راضی ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، یہاں حدیث میں جملے یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کونین کے امام نے فرمایا وہ اپنے ہمسایوں کے کام آنے لگ جاتا ہے، ان کے بگڑے کام سوارنے لگ جاتا ہے۔ ہم تو پھنساتے ہیں، یہ سر نہ چکے پھسیا رہے، روٹی رج کے کھان لگ پیا تے سانو تنگ کرے گا۔ ہر بندہ دوسرے سے ڈرتا ہے اور عزت بھی کرتا ہے، تو ڈر کی وجہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے فرمایا میری امت کا بدترین انسان ہے وہ جس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے۔ کتنے کان ٹوٹے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ کان ٹوٹے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دل سے نہیں کر رہا، یہ میرے شر سے بچنے کے لیے کر رہا ہے۔ ایسا کان ٹوٹا اللہ کے رسول کی لعنت کا حقدار ہے، رسول اللہ نے اسے ملعون کہا ہے۔ دنیا میں اگرچہ بڑے ڈالے شالے اس نے رکھے ہیں، دائیں بائیں سیکورٹی گارڈ ہیں، بڑا پھوں پھوں کرتی زناٹے برتی اس کی گاڑیاں ہیں، اور لوگ ہٹو بچو کر کے بھاگ کے اسے سلام لیتے ہیں، لیکن دل سے لوگ گالیاں نکالتے ہیں۔ ہمارے جتنے سرکاری عموماً زیادہ تر عہدے داران ہیں، ہم پاکستان میں جب رہتے ہیں تو علماء سب کے لیے نصیحت کا پیغام چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں نصیحت کروں گا، یہاں کسی کا کوئی عزیز بھائی عدالت میں اللہ نے اسے وکیل بنایا ہے، جج بنایا ہے، تو لوگوں اس عہدے کو اپنا فائدہ سمیٹ کے کسی کے نقصان کے لیے استعمال نہ کرنا۔ تمہارے شر سے بچنے کے لیے لوگ تمہاری دعوتیں کرتے ہیں، توجہ کر لو۔ تمہارے شر سے بچنے کے لیے لوگ تمہیں کھانے کھلاتے ہیں۔ عزت کا کھانا اللہ کی قسم اگر اس معاشرے میں نصیب ہے تو وہ اس بندے کو ہے جس کو اللہ نے محمد رسول اللہ کے دین کی چاکری نصیب کی ہوئی ہے۔ لوگ علماء کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، تھانے کچہری سے وابستہ لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں، کیا پیچھے توقعات ایک ہوتی ہیں؟ اہل علم کے بارے یہ ہوتا ہے خیر آئے گی، ہمارے بچے پڑھیں گے، یہ ہمیں دعا دیں گے، اور دوسری جگہ دوسری طرف اس کے شر سے بچنے کے لیے اور دل سے نہیں کھلایا جاتا بلکہ بعد میں ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ یار یہ پھر تنگ نہیں کرتے۔ یہ تعارف، یہ بلیم حضور کو برداشت نہیں ہے کہ میرے امتی کا یہ تعارف ہو۔ حضور فرماتے ہیں اسے چینج کرو۔ اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے اسے اللہ شہد کی بوتل بنا دیتا ہے۔ الصلاۃ۔ صحابہ نے کہا حضور یہ شہد کی بوتل بن جانا یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا دیتا ہے، وہ اپنے ہمسایوں کے کتنے پھنسے کام سدھار دیتا، کئی بیواؤں کے کام آ جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اس کے بارے کہنے لگ جاتے ہیں کہ یار فلاں بندے کو جائیں گا نا انشاءاللہ تیرا کام کرے گا، جے تیرا کام نہیں نہ کرے گا وچوں کھائے گا کچھ نہیں۔ ہر جگہ کمیشن خور بیٹھے ہوئے ہیں۔ حال یہ ایک دوست کی گاڑی بکنی تھی تو ایسے ہی کسی نے کہہ دیا کہ فلاں بندہ گاڑی بیچتا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا، اس نے کہا یار میں نے تو فلاں جگہ کھڑی کی ہوئی ہے گاڑی فلاں ڈیلر کے پاس، تو وہاں آ جائیں۔ ظاہر جب ڈیلر کے پاس کھڑی تھی تو کمیشن لینا تھا اس نے، تو یہ جو بندے نے جس نے بتایا تھا نا وہ بھی آ گیا، انہوں نے کہا میں دسیا سی میرا بھی کمیشن بنتا ہے۔ بات بتانے کا کمیشن، رہنمائی کرنے کا کمیشن، کسی کو چیز لے کے دینی ہے اس میں کمیشن، اوپر سے اس کا فائدہ کر رہا ہے۔ اور کھل کے کھیل، اعلانیاں کھا، بتا کے کھا بھائی میں نے تیرا کام کروانا ہے، اس میں میرا حصہ ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، میرا مہنہ ہے، میرا مشغلہ ہے،
میرا یہ کام ہے، اوپر سے تیری یاری ہے، اندر سے خیانت کر کے بندے کو کہتا ہے بھائی اس میں میرا حصہ ہے، اتنا چوننا اس کو لگا لینا لیکن اس کو بتانا نہیں۔ کس کے ساتھ وفا ہے ہماری؟ کیا لینے آئے ہیں دنیا میں؟ کیا دنیا کی زندگی اتنی ہی زیادہ ہمارے لیے اہم ہو گئی ہے کہ کوئی وقار نہیں رہا، کوئی احترام نہیں رہا، کوئی کسی کی انسانیت کی قدر نہیں رہی، وفا نامی کوئی شے نہیں رہی؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، ایمان والے وہ ہیں یوفون بالنذر، اپنی زبان سے کہی ہوئی باتوں کی لج پالتے ہیں، پورا اترتے ہیں، قیامت کے دن کے لمبے چوڑے شر سے بچتے ہیں۔ ابوسا قمطریرا، وہ دن جو شکلوں کو بگاڑ کے رکھ دے گا، جن کے دلوں میں گند تھا ان کے دلوں کی پلیدی اللہ چہرے پہ ظاہر کر دے گا۔ وفادار بنو یارو، نوجوانوں وفادار بنو۔ جو ملازم کسی مالک کے پاس ہے، رسول اللہ نے فرمایا سچے دل سے کام کرے، اللہ سے دعا بھی مانگے، اللہ بہت جلد اسے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے۔ دا لگا کے آگے آنے والے ہزاروں ہوں گے، نہیں آئیں گے، سچے دل سے آگے آنے والے کو اللہ لے آتا ہے۔ اللہ سب کا ہے، تیرے مالک کا تعلق اللہ سے زیادہ نہیں، تو اللہ کا کہا مان۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ، وہ ملازم جو نماز بھی پڑھتا ہے، اپنے مالک کا پورا کہا مانتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، خیال کرتا ہے، اللہ اسے ہر نیکی پہ ڈبل ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ اور بے وفائی کا زہر گھولنے والا، بیوی کو خامند میں عیب دکھانے والا معاشرہ، ملازم کے دل میں مالک کی بے وفائی کا زہر گھولنے والا، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں، بیٹا اگرچہ چھوٹا ہو کیوں نہ ہو، بڑا چودھری بھی آ جائے ان کے درمیان میں نہ بیٹھے، رسول اللہ نے منع فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بیان فرماتی ہیں، یہ واعظ تھے مدینہ طیبہ کے لوگوں کے، فرماتی ہیں کہ میں تجھے ایک بات بتاؤں گی اور تیرے لیے ضروری ہے کہ تو وہ بات مانے، اگر تو نہ مانے تو میں تیرا مقابلہ کروں گی۔ مقابلے کا مطلب کیا ہے؟ میں ہر جگہ بتاؤں گی کہ یہ بات ماننا فرض ہے۔ چونکہ وہ گفتگو کرتے تھے، انہیں بولنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، جہاں بیٹھتے تھے کوئی نہ کوئی بات کرتے تھے۔ وہ فرمانے لگی رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں کہ جب کوئی بندے بیٹھے دو بات کر رہے ہوں، جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیں تو انہیں ان کی بات کو درمیان میں ٹوک کر کے اپنی بات شروع نہیں کرنی۔ دوسرے کو عزت دینی، اس کا لحاظ کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اور خیر کی کنجی خود کو بھی بنانا ہے اور دوسرے کو بھی شر کی طرف جانے سے روکنا ہے۔ صحابہ اکرام اپنی مجلسوں میں یہ ذکر کیا کرتے تھے، اور یہ دلیل ہوتی تھی کسی کی ساتھ وفا کی، محبت کی، کہ تو فلاں سے محبت کرتا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہاں، تو وہ اس سے پوچھا کرتے تھے کہ تو اس سے محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہے، کیا تنہائی میں تو اس کے لیے دعا کرتا ہے؟ اگر وہ کہتا نہیں تو اسے بتایا جاتا، تو پھر اس کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ آپ کس کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ اپنی امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ، فلاں میرا دوست۔ آئیے جائزہ لیجئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے روشن رویے میں، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، بھلائی کی دعا کرتے ہیں، خیر کی دعا کرتے ہیں۔ بہترین دوست وہ ہے، حضور نے فرمایا تمہارا جسے دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام، حضور کا فرمان تھا کہ تیرے دسترخوان پہ خیر کی کنجی بیٹھے، لا یاکل معک طعام الا تقی، لا تصاحب الا مومنا، شر والے بندے سے یاری لگانے سے بچ، تیری یاری ہو صاحب ایمان بندے سے، تیرے دسترخوان پہ بیٹھے تو متقی بیٹھے۔ اگر تو نے مجبوراً کسی کو کھانا کھلانا ہے تو یہ جبر کی عزت دینا، یہ اسلام کے اندر پھر اپنی اس نیکی کو ضائع کرنا ہے، بلکہ یہ گناہ ہے۔ کہ انسان کہے مغرمون، ہمیں تو چٹی پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح کی چٹیاں، ایسی نیکیاں یہ کن لوگوں سے ہوتی ہیں؟ جو ظاہری دوست ہوتے ہیں لیکن دل کے دوست نہیں ہوتے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں بات مکمل کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ جس معاشرے سے وفا ختم ہو جاتی ہے وہ معاشرہ اللہ کے ہاں بے توقیر ہو جاتا ہے۔
آج ہماری ٹکے برابر ویلیو ہے دنیا میں؟ حضور نے فرمایا بہت زیادہ ہوں گے، سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے، لیکن ویلیو بالکل نہیں ہوگی۔ پوچھا کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں نے اللہ سے اور اپنے رسول سے بے وفائیاں کی ہوں گی۔ اللہ سے وفا کیا ہے؟ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ جس نے اپنے رب سے وفا کی۔ وفا کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا وہ مانا۔ رسول سے وفا کیا ہے؟ رسول نے جو دیا وہ لیا، اسے اپنایا، اس پہ عمل کیا۔ فلسطین کے غزہ کے حالات، عالم اسلام کے اندر ہماری ہوتی ہوئی دن بدن تذلیل، بے وقاتی، اور گلی محلے میں ہمارا ادب احترام، اس کا فقدان۔ چونکہ ہم صرف اپنی ذات کے بارے سوچنے والے اتنے خود غرض ہو گئے کہ ہمیں کسی دوسرے کا احساس نہیں رہا۔ اللہ نے دوسروں کے دلوں سے عزت کی چادریں اکٹھی کر دی۔ جس طرح آج گلی محلے میں کسی کے باقاعدہ بدتمیزوں کے طبقے ہیں جو کہتے ہیں ہم تجھے کچھ نہیں سمجھتے، کوئی کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، انسانی اقدار کی کوئی ویلیو نہیں۔ اگر ویلیو ہے تو روپے کی، پیسے کی، دیا دھونس کی۔ یہ معاشرے کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، یہ معاشرے کے ٹوٹتے اقدار۔ اس قسم کے معاشرے کوئی زیادہ دیر وقار کی زندگی گزار کے دنیا کے اوپر باقی نہیں رہتے، بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے یستبدل قوما غیرکم، جن لوگوں کی عادات، رویے، اخلاق اچھے نہیں ہوتے، اللہ بہت جلد انہیں تبدیل کر دیتا ہے اور ان کی جگہ ایک نئی قوم لے آتا ہے۔ اللہ نئے لوگ ان کی جگہ آباد کر دیتا ہے، اور اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب امانت دار آدمی ڈھونڈنا پڑا کرے گا کہ مارکیٹ چ امانت دار کون ہے، لبنا پائے گا۔ یعنی بے ایمان اینے ہو جان گے کہ ایماندار ڈھونڈنا پڑے گا۔ بے ایمانی اتنی ہو جائے گی۔ قرون اولیٰ میں ایمانداری زیادہ تھی، بے ایمان بندے نہیں ملتے تھے، اور دور آئے گا کہ ایماندار بندہ چھانٹی۔ اب کہنے لگ جاتے ہیں فلاں بندہ پکا ہے زبان کا، جو کہتے ہیں اس طرح چیز دیتے ہیں، اور یہ 60 ہیں، یہ لاکھوں میں سے ایک ہیں۔ لوگ اب زبان سے بات کریں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے، بالکل انہیں توجہ دھیان نہیں ہوگی۔ بات بات پہ قسم اٹھا دیں گے، میں قرآن دینا، میں قسم دینا، میں حلف دینا۔ نہ قسم لینے والے کو شرم آتی ہے، نہ قسم دینے والے کو شرم آتی۔ کتنے سارے معاملات آ جاتے ہیں، دو نوجوان، ان کا معاملہ آپس میں بگڑا، دونوں قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا دونوں میں سے ایک سچا ہے، ایک جھوٹا ہے، دونوں قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ میاں بیوی کی لڑائی ہے، دونوں قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ بھائیوں کی لڑائی ہے، دونوں قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ قسم اٹھانا بہت زیادہ ہلکا سمجھ لیا جائے گا، اور اس قسم کے لوگ بھی ہوں گے۔ یہ بھی سنیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قسم کو بہانہ بنا لیں گے۔ فلاں بندے سے مل لو، اس کے ساتھ کام کر لو، وہ نہیں جی میں قسم چکی ہے۔ اپنے بھائی سے سلو کر لو، میں قسم چکی ہے۔ اپنے بھائی کے بیٹے کو ملازم رکھ لو، میں جی قسم چکی ہے۔ فلاں کے گھر جانا ہے جی میں نے قسم چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود چلنا نہیں چاہتے اور دلیل کس کو بنائیں گے، آڑ کس کو بنائیں گے؟ قسم کو۔ من استلجا بیمینی فہو آثم، جو اس قسم کے معاملے میں قسم کو ڈھال بنائے مجرم۔ اصلاً انتقام اپنے دل میں ہے، ملنا خود نہیں چاہتے، اور نام کیا لیتے ہیں؟ میں نے قسم اٹھا لی۔ یعنی ایمان کا نام بھی لیں گے وہاں جہاں کوئی اپنا انتقام ہو۔ دین کے نام پہ کیڑا اس بندے میں نکالیں گے جس سے ضد ہے۔ جے مولوی مسیت والے نو پسند ہے، بابیاں نو پسند ہے، دس از اوکے۔ تے جے کسی نو ذاتی مسئلہ ہے نا، پھر وہ عیب نکلن گے۔ پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو اس لیے اصلاح کر کہ تیرے دل میں اس کا احترام ہے،
کہ حضور کی سنت پہ عمل کر کے یہ اللہ کا مقرب بن جائے، یہ اگلے کے اندر کمی ہمیں اس وقت کیوں یاد آتی ہے جب ہمارے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رویے کی حوصلہ شکنی فرمائی۔ فرمایا من استلج بیمینی، جو بندہ یہ کہتا ہے جی میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، ہم اسے کہتے ہیں یار یہ جائز کام کی قسم اٹھا لی آپ نے، ہاں جی جائز ہے، فرض تو نہیں ہے، فلاں مسجد میں نماز پڑھ، میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، فلاں خطیب صاحب آ رہے ہیں، میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، فلاں کی شادی کی دعوت ہے، میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ قسم توڑے، حدیث ہے، حضور کا حکم ہے، خبردار قسم کو ڈھال بنائے، قسم توڑے، اس کام کو جاری رکھے جو جائز ہے۔ جائز کام سے قسم اٹھا کے قسم کو آڑ بنا کے پیچھے نہ ہٹے، آسمن، ایسا بندہ گنہگار ہے۔ کیا یہ نہیں ہو رہا یہاں؟ ہوتا ہے۔ ہم نے شرط لگائی ہے، ہم نے قسم اٹھائی ہے، نہیں 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 میں نہیں وہ دے نال بہنا، مانتا تیرا اپنا دل نہیں، اور بتا تو یہ رہا کہ میں نے اللہ کا نام کا چونکہ میں نے قسم اٹھا لی ہے لہٰذا میں مجبور ہو گیا، میں نے قسم اٹھا لی۔ رسول اللہ نے فرمایا کوئی مجبوری نہیں، اس بندے کو چاہیے قسم توڑے، کفارہ ادا کرے، اور کفارہ ادا کر کے جس کام سے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے خیر کے کام کو اسے جاری رکھے۔ اپنے بھائی سے پیچھے ہٹا ہے، کسی اپنے پارٹنر کے ساتھ پیچھے ہٹا ہے تو خیر کے کام کو جاری و ساری رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، یہ خوبیاں یہ خصائص اپنے اندر پیدا کریں۔ باتیں دہرائیں ذرا۔ آغاز ہوا تھا زبان کے جھگڑے سے، جذباتیت سے بچیں، میں تینوں نبڑ لانگا، میں تینوں ویخ لانگا، ہٹ جائیں یار، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اپنا آپ ویکھو اگے کیا مطلب دن سڑنا بننی کی ہے، ایویں دھمکیاں نہ لایا کرو۔ اسی لے کے کھانے، اسی کانے ہیں، ہاں کانے ہی ہیں بھائی، آپ دی عزت دی حفاظت کرو، جان بڑی قیمتی ہے۔ ایویں ہر ترے پھردے بدتمیز نہ بنیا کرو۔ میں نصیحت کر رہا تانوں، نوجوان اتنے کنے سارے بیٹھے نے، میں فردن جاندا، میرے نال بے شمار نوجوان ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں، میں ہر محبت کرنے والے نوجوان نو کہاں گا جو کوئی بندہ آکے نا تو کانا ہے، انہوں کو میں کانا ہی ہے، تو لے کے کھانا، انہوں کو بھائی میں لے کے کھانا۔ خبردار ہے میں آپ دا خون نہ ساڑیا کرو، ٹھیک ہو جو۔ اندر بیٹھے خون ساڑتے رہتے ہو، موبائل تے ویڈیو ویکھدے ہو کہ انہیں بندہ پھڑکایا ہے، چک دے میں پستول بندہ پھڑکا دیتے ہیں۔ او دوستو قتل بھگتنے سوکھے نہیں آخرت، صاحب ایمان سے بھی قتل ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت کے اندر جو سورہ نساء میں من یقتل المؤمن متعمدا مستقل ہمیشہ جہنمی، ہمیشہ جہنم۔ ایویں چک چکا کے کسی دے مگر لگ کے کسی نے بدتمیزی نہ کریا کرو۔ تو لا دینیاں سی چار، تو سنا دینیاں سی چار، اے خواتین نہیں بیٹھیاں ساڈیاں عورتاں، تو کر دینی سی گل، تو سنا دے، پنے نا دند پن دین۔ یہ زہر ہی رہ گیا، زہر ہی رہ گیا۔ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، ایویں کسی دے چکمے چ نہیں جے ہونا، جان بڑی قیمتی ہے، 4 دن ملے نے آخرت بناؤن لی، ایویں ضائع نہ کرو۔ اتنے کئی بدماش آئے نے، چوری کئی گئے نے یار، کی لے گئے نے؟ قبراں دی مٹی تو واقف کوئی نہیں، کوئی ایک بندہ خیر دا کلمہ کہن والا نہیں، کوئی قبر تے جا کے دعا کرنے والا نہیں، کو اللہ والوں دے کول بہنا ہے، جمعہ پڑھدا ہے، رب رسول دی گل سندا ہے، اتنے عمل بھی کر، اللہ تیرے سینے نو وسیع کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے کنا کچھ کیا گیا، آپ نو مزمم کیا گیا، کہنا نہ کہ حضور مزمم کہہ رہے نے، فرمایا کئی جان، میں کہڑا مزمم ہاں، میں تو محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر گل نو عزت بےزتی دا مسئلہ نہ بنایا کرو، فلانے نے مینوں گل کرتی میری بےزتی ہوگی، ایڈا تو سید کتے رہندا نہیں تیری بےزتی ہوگی نواب دی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنے آپ کو بچاؤ، میں نصیحت کر رہا ہوں، الجھاؤ سے بچاؤ، الجھنے سے بچاؤ، جان بڑی قیمتی ہے، آپ اپنے خاندان کا سہارا ہیں، آپ کے ماں باپ بڑے قیمتی ہیں، آپ کے بچے بڑے قیمتی ہیں، آپ خود بڑے قیمتی ہیں، خبردار کسی سے نہ الجھو۔ ہر وہ معاملہ جو تھانے کچہری کی طرف جاتا ہے اس سے بچو، میں نصیحت کر رہا ہوں، پرے پچاچ بہ کے مسئلہ حل کر لو، کسی وڈے دے لڑ لگ جاؤ، کسی چنگے دے مگر لگ کے مسیتے بہ کے مسئلہ حل کر لو، اللہ کئی قسم دیاں خرابیاں تو تانوں محفوظ کر لے گا۔ یقین منو
ایک بندہ گال کٹ رہا ہوئے نا، توجہ کرو، خدا دی قسم اگلا بندہ چپ کر جائے، 5 منٹاں بعد انہوں اپے ہی شرم آ جاندی، وہ دے اندروں لانتاں پیڑنا پیندیاں انہوں، بغیر تا وہ چپ کیتا ہے، توں بھونکی جا رہے ہیں۔ اور اگر اندر سے لانت نہ آئی تو 6-7 بندے دائیں بائیں سے آ جائیں گے، وہ چودھری بھی ہوا نا اسے کہیں گے بس کر ہن کو شرم نو ہاتھ مار لا، حضور کی سنت پہ عمل کرو، اللہ آپ کو عزت نہ دے یار، ایویں خون نہ ساڑیا کرو، فیس بک تے شر دیاں پوسٹاں کے شیئر نہ کریا کرو، اگر تہاڈی وجہ تو شر پھیلیا، غلط گل پھیلی اور کسی نے قدم چک لیا، قیامت والے دن بھگتنا پینا جے، نوٹ کر لو۔ خیر دیاں کنجیاں بنو، کی بننا ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کی بننا ہے؟ خیر دیاں کنجیاں بننا ہے، تے کدے کسے ملازم نو او دے مالک دے خلاف پڑکاؤنا، تے کدے کسے عورت نے او دی بیوی نو، کسے خامن دی بیوی نو او دی بیوی دے بارے متنفر، تے عورتاں دا حق حقوق ہے کہ اپنے خامن دی نہ شکری نہ کرن، کنڈوں پیچھے چغلی نہ کرن، خامن کو خرچہ لے کر کے دوجیاں لی بن سور کے نہ نکلن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، انہوں جرم قرار دیتا ہے۔ قسماں نو ٹال بنا کے آپ دے ذاتی انتقام نہ لو، تے خیر دے ڈپو بن جاؤ یار، لوگ کہن کہ یار فلاں بندہ ہے نا انشاءاللہ معاملہ خیر ہی ہے، پرے چ فلانا بندہ پہ گیا ہے نا یہ خیر ہی ہے، ورنہ نوسر بازاں نو لوگ گالاں کٹ دے نے، نوسر بازاں نو رسول اللہ نے فرمایا شہد دیاں بوتلاں بن جاؤ، وہ کی ہے؟ شہد دی بوتل بننا کی ہے؟ گل یاد رکھو نا اج دے جمعے دی، وہ کی ہے؟ کسے دے کم ہونا، کسے دے کم ہونا کہ وہ دے ذریعے آدھا الو سیدھا کرنا، ہر تھان تے کمیشن، سولو کرواؤن دا کمیشن، بندہ پھساؤن دا کمیشن۔ اے پچھلے دن مارکیٹ 'ਚ ایک سودا ہون لگا دکان دا، وہ کروڑاں روپے دی پراپرٹی سی، ہن وہ بندے انہوں آندے نے کہ اینوں گھیر گھار کے نا فلاں بندے کو لے کے آ، انہیں اینوں چتھنا ہے، انہوں نہیں پتا، جنہیں ویچنی ہے انہوں یا جنہیں لینی ہے انہوں نہیں پتا، مثال طور تے وہ آندے نے فلاں نوں درمیان 'ਚ پاؤ تے سودا کراؤ، وہ ایدہ صحیح کباڑا کرے گا، وہ ایدہ صحیح کباڑا کر، بالکل یہ نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول تو سالس بننے سے بچو، سالس بننے سے ایویں نہ قسمہ چک دے پھر وہ گاؤں کے آدھے آپ پیش نہ کرو کہ میں سلو کرا دینا، تے جے درمیان 'ਚ پہ جاؤ پھر سمجھو تلوار تے کھڑے ہو، 2 دھاری تلوار۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فیصلہ کرنے والے 3 قسم دے نے، ایک کو جڑے بندیاں نو راضی کرن دے چکراں 'ਚ پے جاندے نے، ایک کو نے جڑے آپ دا الو سیدھا کرن دے چکر 'ਚ پے جاندے نے، ایک کو نے جدوں فیصلہ کول آوندا ہے نا 2 پارٹیاں دا، انہاں دا دھیان فوراً آدھی آخرت ول جاندا ہے، میں اللہ دے سامنے کھڑا ہونا۔ حضور نے فرمایا حق فیصلہ کر دیندے نے، حق فیصلہ کر دیتے ہیں، قیامت کے دن یہ جج اللہ تعالیٰ اسے نبیوں کی مجلس جو ہے نا خاص قسم کی، اس کی مہمان نوازی اللہ اسے نصیب فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ اور جو جج اپنا سیدھا کرنے پہ اپنے پیسے کے لیے فیصلے کر رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صبح و شام اللہ کے غضب میں کرتا ہے، اس کی زندگی اللہ کے غضب میں گزرتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی کنجی بنا دے، ہمیں اللہ خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بڑیاں شہمانے حدیث سنا رہے ہیں، سرکار دا فرمان سنا رہے ہیں، توجہ کرو، رسول اللہ دا فرمان سنا رہے ہیں، حضور دے سچے غلاموں میں رسول اللہ دی حدیث سنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سپ ڈنگ نہیں مارن گے، شیر چیرن پھاڑن گے نہیں، پتھراں تے فصلاں اگرن گیاں۔ یہ دا مطلب ہے جڑیاں فصلاں سڑیاں نے دکان دیاں کاروبار دیاں، یہ دلاں دا زہر ہے، شہزادیو دلاں دا زہر ہے۔ سپاں چ زہر جیڑا ہے وہ مسلمانوں یہ ساڈے دلاں دا کرود ہے، انہاں نو صاف کرو۔ ایک دوجے دے بارے ایویں ہی سارا دن انتقام، آخر جا کے بھگتنا کوئی لوڑ نہیں، کسے بندے نو آپ دیاں نیکیاں دین دی، او دے گناہ لین دی، اللہ انہوں آدھی تھاں خوش رکھے، سانو اللہ معاف فرمائے۔ کوئی کسے بندے دی کمی بیان کرے انہوں آکھو بھائی ساڑھے نالوں چنگا ہے۔ اور الحمدللہ یہاں آپ کو پتہ ہے شعبہ حفظ کا ادارہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اس گاؤں میں یہ خیر کا جو دروازہ کھل گیا ہے، صبح و شام بچے قرآن ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، آپ سب کے لیے صدقہ جاری ہے۔ بڑا محبت کیا کریں، جمعے کے دن آتے ہیں، ویسے
اس میں اپنا حصہ ڈالا کریں، کام تو چل رہا ہے لیکن آپ بھی شریک ہو جایا کریں۔ ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، آج شام کو پروگرام بھی ہے مغرب ٹائم بڑا خوبصورت، پروفیسر ڈاکٹر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لا رہے ہیں، نوجوانوں سے خصوصی ملتمس ہوں حضرت کی مجلس میں آئیں، شام آج مغرب ٹائم یہاں ہے، قرآن و سنت کی روشنی سے اپنی روح کو بجھائیں۔ اللہ پاکستان کے حالات پہ رحم فرمائے، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرمائے، غزہ کے مظلوموں کی مدد فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں غیرت نصیب فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو غیرت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں غیور لوگ عطا فرمائے۔ پاکستان کے بارے ہمیشہ خیر کی دعا کیا کریں، اس ملک کے بارے خیر کے اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کریں اللہ ہمارے دائیں بائیں خیر کر دے، ہمارے اوپر نیچے خیر کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔